عزیزان گرامی و بزرگان قدر، اسی آیت کے ذیل میں چند گزشتہ ہفتوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ خداوند عالم جس میں بیان کر رہا ہے کہ خدا کے نزدیک دین صرف اور صرف دین اسلام ہے، خداوند عالم کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، تو اس دین اسلام میں خداوند عالم نے قوانین بھی رکھے، احکامات بھی رکھے کہ جس پر انسان عمل کرے اور عمل کر کے نجات یافتہ بنے۔ لیکن اس دین اسلام کی تعلیم کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے خداوند عالم نے ہادی بھیجے۔ جب دین بھیجا خداوند عالم نے تو بنا ہادی کے نہیں بھیجا، ہادی کے ساتھ بھیجا، رہبر کے ساتھ بھیجا، ہدایت کرنے والوں کے ساتھ بھیجا۔ تو یہ دین اسلام کی تعلیم ہم تک جن افراد سے پہنچی ہے وہ افراد معصوم ہیں، نبی ہے، رسول ہے، امام ہے، ان کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو جس دین کے احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں وہیں ہمیں ان شخصیت کو بھی جاننا ضروری ہے کہ جن کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ جمادی الاول کا مہینہ شروع ہے جس میں ایک تاریخ وہ ہے جسے ہم ایام عزائے فاطمیہ کے نام سے جانتے ہیں، جس کی دو تاریخ ملتی ہے، ایک 13 جمادی الاول اور دوسری 3 جمادی الثانی۔ تو علماء نے کہا کہ ہم یہ دونوں تاریخ میں غم منائیں، اس لیے کہ شہزادی کائنات کا حق ہے کہ ان کے لیے یہ غم منایا جائے۔ بڑی مظلوم شخصیت ہے، تو جہاں یہ دین ایام عزا سے مخصوص ہے، ایام عزائے فاطمیہ سے، وہیں ان دو تاریخوں کے درمیان ایک تاریخ ولادت بھی ہے، جو تاریخ ولادت ہمارے چوتھے امام زین العابدین، تو اگر ہم امام کی حیات زندگی کو دیکھیں اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرے تو ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ان کی زندگی کا ہر واقعہ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ تو چونکہ آج جو شب لگنے والی ہے وہ شب ولادت امام زین العابدین علیہ السلام کی شب ہے، لہٰذا چند واقعات ایسے آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں جو امام سے منسوب بھی ہے اور جس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت بھی حاصل ہوتی ہے۔ کہ جو ہمارے امام ہیں، سب سے پہلے یہ کہ انہیں ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ان کا لقب زین العابدین کیوں پڑا؟ انہیں زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ زین العابدین یعنی عابدوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ تو یہاں یہ امام کا لقب زین العابدین کس طرح سے پڑا؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک روز امام تہجد کی نماز میں مصروف تھے، عبادت انجام دے رہے تھے، نماز میں مشغول تھے کہ شیطان اژدہے کی شکل میں وارد ہوتا ہے اور امام کو نماز کی حالت میں آپ کے انگوٹھے پر کاٹتا ہے، فشار سے آپ کا انگوٹھا دباتا ہے۔ لیکن یہ عبادت الہی دیکھیے، یہ امام کس طرح سے عبادت الہی میں مصروف ہے، یعنی امام ہمیں یہ درس بھی دے رہے ہیں کہ جب ہم عبادت الہی میں مشغول ہو تو ہمیں دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہ ہونی چاہیے، یعنی ہمارا ربط صرف اور صرف خداوند عالم سے ہونا چاہیے، دنیا کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نمازوں میں ہمیں گمی ہوئی چیز بھی یاد آ جاتی ہے۔ یہ ہماری نماز کی حالت ہے کہ ہمارا
خیال کہیں اور ہوتا ہے اور ہم نماز میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن امام بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے تو کس طرح سے پڑھو۔ امام نماز کی حالت میں ہے، شیطان فشار پہ فشار دیا جا رہا ہے، آپ کے انگوٹھے کو کاٹا جا رہا ہے، لیکن امام اس کی طرف ذرا بھی متوجہ نہیں ہوتے۔ جب امام نماز سے فارغ ہوئے، آپ کی نماز ختم ہوئی، تو آپ نے دیکھا شیطان مردود اژدہے کی شکل میں بیٹھا ہے۔ امام نے ایک تماچا اسے مارا اور وہاں سے وہ چلا گیا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، انتا زین العابدین، کہ تم عابدوں کی زینت ہو۔ وہیں سے امام کا لقب زین العابدین پڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہاں امام کی زندگی سے، امام کے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نماز میں اور ائمہ معصومین کی نماز میں کتنا فرق ہے۔ ہم ویسی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم جب نماز میں مشغول ہو تو کم سے کم دنیاوی فکر سے ہم الگ ہو جائے۔ کچھ دیر 5 منٹ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، چین سے، سکون سے، اطمینان کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اطمینان قلب کے ساتھ نماز کو ادا کرے، تبھی تو ہمیں وہ نماز سکون پہنچائے گی، فائدہ پہنچائے گی۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا لقب ہے ہمارے امام کا سید الساجدین، یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ تو یہ لقب کہاں سے امام کو حاصل ہوا؟ امام کا یہ طریقہ تھا، یہ روش تھی کہ جب بھی کوئی کار خیر کرتے تھے تو وہ سجدے میں چلے جاتے تھے۔ یعنی کسی کے ساتھ کوئی کار خیر کیا تو فوراً سجدے میں چلے گئے، لیکن ہم کبھی کوئی کار خیر کرتے ہیں تو ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے کہ ہم نے یہ کار خیر کیا۔ حالانکہ کار خیر ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ایک ہاتھ سے کرے تو دوسرے ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو۔ یہی ہمارے امام بتا رہے ہیں کہ جب تم کار خیر کرو تو تم سجدے میں چلے جاؤ، شکر خدا کرو کہ خداوند عالم نے تمہیں یہ توفیق دی کہ تم نے ایک کار خیر کو انجام دیا ہے۔ تو امام جب بھی کوئی کار خیر کرتے تھے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ کوئی آیت والی سورہ سجدے والی آیت پڑھی، سجدے میں چلے گئے۔ کسی کے ساتھ نیک کام کیا، سجدے میں چلے گئے۔ کسی سے صلح کروا دی، سجدے میں چلے گئے۔ یعنی ہر ایک نیکی پر امام سجدہ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے امام کی پیشانی پر گٹھے آ گئے۔ ایسے گٹھے آ جایا کرتے تھے کہ انہیں کٹوانا پڑتا تھا۔ اسی لیے آپ کا ایک لقب ذو الصفناس پڑھا، یعنی گٹھوں والا۔ یعنی ایسے گٹھے آ جاتے تھے کہ انہیں کٹوانا پڑتا تھا۔ تو امام اتنا سجدہ کرتے تھے، اتنا سجدہ کرتے تھے کہ آپ کا لقب سید الساجدین پڑ گیا۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور دیکھیے امام کی معرفت کہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے، بچپن کا سین ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بیمار تھے، بیماری سے افاقہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے قریب آتے ہیں، عرض کرتے ہیں بیٹا کیا حال ہے اور تمہاری کیا خواہش ہے، مجھے بتاؤ، میں کوشش کروں گا کہ میں تمہاری خواہش کو پورا کروں۔ تو امام جواب دیتے ہیں بابا جان میں تو ابھی بالکل درست ہوں، اور صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام اپنی خواہش بتاتے ہیں، میری خواہش صرف یہ ہے کہ خداوند عالم میرا شمار ان لوگوں میں کرے جو پروردگار عالم کے قضا و قدر کے خلاف کوئی خواہش نہیں رکھتے۔ یہ ایک معرفت بھرا ہوا جملہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے امام اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
کہ یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں جب تک کہ خداوند عالم نہ چاہے. تو اس جملے میں امام وہی بیان کر رہے ہیں کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہو کہ جو خداوند عالم کی قدر و قضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. تو یہ جملہ سن کر امام فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ جملہ بے عینی ہی حضرت ابراہیم کے جملے کے جیسا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا تو خداوند عالم نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو. تو جب جبرائیل امین آ کر سوال کرتے ہیں حل لک حاجت، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے اے ابراہیم، کیا کوئی تمہاری حاجت ہے؟ تو جناب ابراہیم کیا جواب دیتے ہیں؟ ان کا توکل دیکھیے خداوند عالم پر، بھروسہ دیکھیے خداوند عالم پر. جواب دیتے ہیں حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں، اور جس سے حاجت ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہاں یہ امام کی زندگی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت حاصل ہوتی ہے. ان کی زندگی کا ہر واقعہ ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. اور کیوں نہ ہو یہ ہمارے لیے ہدایت کا سبب بن کر آئے ہیں، ہمیں ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے ہی آئے ہیں. ایک اور واقعے میں امام سے مروی ہے کہ ایک شخص جو بلخ کا رہنے والا، امام کا چاہنے والا ہے، امام کو بہت چاہتا ہے، محب اہل بیت ہے. اس کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی یہ حج کے لیے جاتا تھا تو حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ امام کی زیارت کے لیے آتا تھا. ہر سال حج کے لیے جاتا اور پھر حج ہونے کے بعد، حج کے ارکان انجام دینے کے بعد زیارت امام کے لیے آ جاتا. اب ایک سال وہ حج کے لیے گیا، امام کی زیارت کی. زیارت کے بعد جب وہ گھر واپس آیا، بلخ آیا، تو بلخ میں اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ تم امام کی خدمت میں جاتے ہو، امام کی زیارت کرتے ہو، تمہیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ تمہیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اس شخص کی معرفت دیکھیے. وہ شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ کہنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، تم نے یہ جو کہا ہے اس کی خبر امام کو ہو گئی. انہوں نے یہ سن لیا. یہ ہے معرفت امام کہ جو ہمارے امام ہے وہ حاضر ہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. اب دوسرے سال وہ جب حج کے لیے آتا ہے، پھر وہ مدینے آتا ہے امام کی زیارت کے لیے. اب امام اسے اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے بٹھاتے ہیں. جب کھانا ہو جاتا ہے تو وہ شخص جو بلخ سے آیا تھا، محب اہل بیت، امام کا ہاتھ دھلانے کے لیے سامنے آتا ہے. امام کہتے ہیں تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا ہاتھ دھلاتا ہوں. لیکن وہ اصرار کرتا ہے مولا یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ کا ہاتھ دھلاؤں گا. تشت پیش کیا جاتا ہے، برتن پیش کیا جاتا ہے، امام ہاتھ دھوتے ہیں. ایک مرتبہ امام پوچھتے ہیں تشت میں کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے پانی ہے. امام کہتے ہیں پانی نہیں ہے، یہ سرخ احمر، یہ سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ یاقوت احمر ہے. جب اس نے دیکھا تو وہ یاقوت احمر نظر آتا ہے. اسی طرح سے یہ عمل امام نے 3 مرتبہ کیا. ایک بار سبز اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار سبز زمرد کی شکل ہو گئی اور ایک بار سفید موتی کی شکل ہو گئی. تو وہ امام سے دریافت کرتا ہے مولا آپ مجھے یہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ تو جا کر اپنی بیوی کو دے دینا اور ان سے کہنا ہمارے پاس یہی مال دنیا ہے جو ہم دے سکتے ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے مولا میری بیوی کی بات آپ کو کس طرح سے معلوم ہو گئی؟ تو امام کہتے ہیں ہمارے سامنے سب موجود ہے، ہمیں سب معلوم ہو جاتا ہے. اب جب وہ اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور یہ
تحفے پیش کرتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے مجھے بھی آئندہ سال اپنے ساتھ حج کے لیے لے کر چلنا۔ اب وہ آئندہ سال حج کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ اولی الامر ہے، کس طرح سے کائنات پر ان کا اختیار ہے۔ اب جب یہ چلے ہیں تو جب راستہ قریب آ جاتا ہے اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک منزل پر ٹھہرے ہوئے ہیں، بیوی کا انتقال ہوا۔ اب یہ روتے پیٹتے ہوئے امام کی خدمت میں آتا ہے، عرض کرتا ہے مولا میری بیوی آپ کی زیارت کے لیے آئی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے زائر امام کی اہمیت کیا ہے۔ اب امام کہتے ہیں جا تیری بیوی زندہ ہے، نہ ٹھوکر ماری نہ کچھ کیا، بس کہہ دیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں ہم جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ بیوی مر چکی تھی، انہوں نے کہہ دیا جا تیری بیوی زندہ ہے، جا کر دیکھا، کیا دیکھتا ہے بیوی زندہ ہے۔ اب جب امام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے تو کہتی ہے خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے جنہوں نے ملک الموت سے یہ کہا کہ اس کی عمر ہم نے 30 سال اور بڑھوا لی ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ وہ ہادی اور رہبر ہے جنہوں نے ہمیں دین اسلام کی تعلیم دی ہے۔ یہ معصومین ہے، ان سے خطا کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو جو قواعد اور قوانین اسلام کے ان سے ہم تک پہنچے ہیں وہ خداوند عالم نے ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، اس لیے کہ یہ معصوم ہے اور یہ جیسا خداوند عالم نے بھیجا ہے ویسا ہی ہم تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ تو ہمیں ان کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل بھی کرنا ہے اور ان کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ان سے مودت بھی اختیار کرنی ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو امام المحدثین ہے، امام المحدثین زہری کا بیان ہے کہ میں حج کے موقع پر امام کے ساتھ مقام عرفات میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ حاجی افراد موجود ہے، لاکھوں کا مجمع موجود ہے۔ اچانک میری زبان سے نکل گیا کہ مولا یہ کیا منظر ہے، اتنے سارے حاجی افراد نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام نے اسے قریب بلایا۔ جب وہ قریب آیا تو اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ پھرایا، کہا کہ اب دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ اب جو اس نے دیکھا، جو لاکھوں کا مجمع حاجی نظر آ رہا تھا، ان میں سے صرف چند افراد انسان کی شکل میں نظر آ رہے تھے، باقی تمام کے تمام کی شکل حیوان کی نظر آ رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، جو صحیح نیت اور صحیح عقیدے کے بغیر صحیح عقیدے کے بغیر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو صحیح عقیدے کے بغیر حج کرتے ہیں ان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ یعنی امام بتا رہے ہیں جو اصلی شکل پر موجود ہے، جو انسانی شکل میں موجود ہے، انہی کا عقیدہ صحیح ہے، انہی کی نیت صحیح ہے۔ باقی جتنے حیوانات کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، نہ ان کا عقیدہ صحیح ہے نہ ان کی نیت صحیح ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اے زہری، نیک نیتی اور ہماری محبت، ہماری مودت کے بغیر سارے اعمال بیکار ہیں۔ یہ خود امام نے فرمایا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ چاہے حاجی کیوں نہ ہو، حاجی کون ہوتا ہے؟ جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، اعمال بھی کر رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہا ہے، وہ ہے حاجی۔ لیکن اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو تو اس کو وہ حج کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا، اس کی نماز اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محب اہل بیت نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، جتنے بھی اعمال کو انجام دیتے ہیں، ہمارے اعمال کا قبول ہونا محبت اہل بیت پر منحصر ہے۔ چاہے ہم جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنے روزے رکھ لیں، یہ اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک دل میں محبت اہل بیت نہ ہو۔
चलो आप पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये इमाम की ज़िंदगी के चंद वाक़यात ऐसे हैं कि जिनके ज़रिए से हमें हिदायत हासिल होती है कि इमाम हमें बता रहे हैं कि हमें किस तरह से इबादत खुदाबंदी को अंजाम देना है। ये उलिल अम्र भी है, हर चीज़ पर इनका इख्तियार है, दुनिया के ख़जाने इनके पास मौजूद है। इमाम ने बता दिया कि दुनिया के ख़जाने की कीमत हमारे नज़दीक कुछ नहीं है। हम जो हाथ धोते हैं, जो पानी निकलता है, वो कीमती पत्थरों में तब्दील हो जाता है। ये तो ऐसे ही है जैसे इनके नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की कोई कीमत नहीं है, और दुनिया की हर शय पर इनका हुक्म चलता है। तो इज़ान गिरामी, इनकी ज़िंदगी को देखकर हमें इनकी सीरत अपनानी होगी। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।